ابھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یقیناً وہ قانون جو ہے وہ لایا جائے گا کہ جو جو اگر اثاثے کسی کے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چھان بین یا اس کی بعض پرس جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے جو بتایا جائے، وہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسی لا بیکنگ ابھی آپ اس حکومت کو کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں، اور جب اپنی حکومت آئی تو یقیناً آپ سے وعدہ بھی ہے کہ یہ اس قسم کا قانون یقیناً بنایا جائے گا۔ شمشان بخاری صاحب، ظفر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ اس طرح کا قانون بنائے جس سے جو ہے سیاستدانوں کے احساس سے وہ پاکستان کے اندر آئیں۔ کیا مسلم لیگ نواز گروپ نے جو ہے وہ حکومت وقت کو کوئی ایسے مشورے دیے ہیں یا کوئی ایسی ریزولوشن لے کر آئی ہے کہ جس سے جو ہے حکومتی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے احساس سے پاکستان کے اندر آئیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ صرف پولیٹیشینز کو کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں باقی لوگوں سے آپ کو خوف آتا ہے۔ نہیں، آپ سب کو لے کر ہیں، سب کو لے کر ہیں، سب کو لے کر ہیں۔ تمام لوگوں کے اثاثے پاکستان میں ہی رہنے چاہیے، وہ پولیٹیشین ہو یا کہیں اور کسی اور ہو، تمام لوگوں کے اثاثے پاکستان میں ہی رہنے چاہیے۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہر چیز پاکستان میں رہے۔ پاکستان میں اگر اثاثے رہیں گے، ایک ایک روپیہ یہاں رہنا چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ دوسرا، آپ سے اور ظفر علی شاہ صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا، ظفر علی شاہ صاحب کے تو یقیناً علم میں ہوگا، آپ کے بھی ہونا چاہیے کہ ایک کمیٹی آلریڈی جس میں تمام پارٹیز ہے، جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، ایک حساب آرڈیننس، ایک حساب کے کام کو، طریقہ کار کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو وہ لائیں گے، اور یہ قانون تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اگلے چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں پاس ہونے والا ہے۔ اس پہ ہمیں کوئی آنے والی حکومت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی شکوں میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی کافی اعتراضات ہیں۔ مسلم لیگ نون شامل ہے اس میں، تو آپ پری ایمپٹ اس کو کر رہے ہیں، وہ اس وقت معاملہ ہوگا جب وہ بل پیش ہوگا، اس وقت کسی کو اعتراض نہیں ہوں گے۔ ظفر علی شاہ صاحب، آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ کمیٹی میں جو چیز جاتی ہے، جب تک وہ کمیٹی پاس نہیں کرتی، وہ ٹیبل نہیں ہوتی، کمیٹی پاس کرے گی تو وہاں آئے گی۔ اچھا، یہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے کہ ہر روز جو ہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا کرپشن جو سکینڈل ہے وہ سامنے آتا ہے؟ ابھی حال ہی میں 300 ایکڑ زمین کا سکینڈل سامنے آیا، پھر فرینچ سب میرینز کا کیس جو ہے وہ پچھلے 1-2 روز میں سامنے آیا ہے۔ یہ بھی آپ کی زیادتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ 300 ایکڑ کا جو آیا ہے اس کو آپ ثابت کریں کہ اگر اس میں کوئی غلط چیز ہوئی ہے تو آپ ضرور آپ خود عدالت میں جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ جو ہے نا وہ ایک چیز سامنے آ سکے۔ دوسرا، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو سب میرینز کا کیا ہے، تو سب میرینز کی جو ڈیٹس ہیں کائنڈلی ان کو چیک کر لیں۔ اس وقت جس پہ الزام ہے وہ اصلی تو اس وقت جیل میں تھی، جو حکومت میں تھے ان سے سوال کریں۔ جی، ویسے لیکن جس اخبار نے یہ شائع کیا اس کے ایڈیٹر نے کہا ہے کہ وہ ویلکم کریں گے پاکستان گورنمنٹ کے کسی بھی اگر وہ کورٹ میں ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں کسی کا جو گند اچھالے، میرے خیال میں کل یہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کے سامنے لایا جائے، لہذا جو چیز ہو وہ کہنی چاہیے، جو نہ ہو اس کو اسپیکولیشن پہ کسی پہ نہیں ٹھوکنا چاہیے۔ تو پھر شمشان بخاری صاحب، حکومت جو ہے وہ ان پہ حد تک عزت کا مقدمہ ان کو کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتی ہے یہ اس طرح سے، تاکہ یہ چیز بند ہو حکومت کے خلاف ہونی؟ ہم نے میڈیا کو اتنی آزادی دی ہے جتنی تاریخ میں کبھی نہیں تھی اور نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا خود ذمہ داری کے ساتھ سچ بولے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ بولیں گے۔ ابھی ان کا ضابطہ اخلاق آ رہا ہے، وہ دیکھیں گے کہ مرچ مسالے کی ضرورت نہیں ہے، حقائق پہ آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ کیسز جو ہیں ان میں سے بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ پاکستان میڈیا نہیں دے رہا ہے، یہ باہر کے جو ہے نیوز پیپرز آ رہے ہیں، اور میرا بھی یہی سوال کرنے کا مقصد تھا کہ آپ لوگ انہیں کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں؟ پھر جو باہر کے جو لوگ اس طرح کی سٹوریز جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، اپنے میڈیا کو لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے میڈیا کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور سچ کو ذمہ داری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے، صرف اس طرح نہیں کہ اس کو ایک پروگرام بنانے کے لیے کسی کی عزت و نفس اچاری جائے۔ اچھا، یہ اب اعتزاز احسن اور نواز شریف کے ساتھ حکومت کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ ملاقاتیں جو ہے وہ اس لیے ہیں کہ حکومت جو اپنی جو اس کا امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اس کو وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ٹھیک کرے کہ جن کے جو ہیں گڈ بکس میں ہیں؟ اگر آپ کے بقول کوئی امیج ایسا ڈیمیج ہے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب یا اعتزاز صاحب کون سا پیبند لگا لیں گے؟ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ملک کی دوسری بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں،
پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ تمام لوگ ساتھ چل کے چلیں. آپ دہشت گردی سے نپٹ رہے ہیں, آپ کے ایسے مسائل ہیں جو نہ میاں نواز شریف کے مسائل ہیں نہ پیپلز پارٹی کے مسائل ہیں, وہ پاکستان کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں میاں صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, ہم اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, ہمیں مل کے چلنا ہے. چوہدری اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں, وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنی لیڈرشپ کو مل سکتے ہیں اور لیڈرشپ جس وقت چاہے ان کو بلا سکتی ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے بھائی؟ ان کو گورنرشپ کا عہدے کی آفر نہیں ہوئی ہے؟ یہ بھی شاید آپ کو پتا ہو, نہ تو اعتزاز صاحب نے یہ بات کہی, نہ صدر صاحب نے کہی, نہ ذمہ دار نے کہی. میڈیا کو اس بات کا پتا ہے, میڈیا سے جانتے ہوئے یہ الہام آیا ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو باتیں ہوئی ہیں, اگر وہ کچھ ایسی باتیں میں بتاؤں تو کافی لوگوں کی جو ہے وہ نیند مشکل ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے بات. انہوں نے یہ نہیں کہا نیند کس کی آرام ہوگی, پتا نہیں شاید آپ کی نہ ہو جائے. ظفر علی شاہ صاحب, حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رابطے میں بہت زیادہ ہے جن کے جو کہ گڈ بکس میں آتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس ڈیمیج کنٹرول پالیسی کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ نواز شریف, اعتزاز احسن صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے, اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کو شاید اٹارنی جنرل کے عہدے کی پیشکش یا گورنر کے عہدے کی پیشکش یا اس طرح سے, یہاں تک بھی سننے میں کہ شاید نیکسٹ پرائم منسٹر وہ. تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو, حکومت کے ان سٹیپس کو؟ عام بات ہے جی, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں سیاستدانوں کی, اور سیاستدانوں کو ٹپیں بھی دی جاتی ہیں, عہدے بھی دیے جاتے ہیں, نہیں بھی دیے جاتے, انکار بھی, یہ روٹین کا میٹر ہے. اور باقی جہاں اعتزاز صاحب کا مسئلہ, ان کا جیسا شاہ صاحب نے فرمایا, بخاری صاحب نے, وہ ان کی پارٹی کا رکن ہے, وہ ان کا کام ہے. جب کچھ ہو گیا, اگر وہ اٹارنی بنیں گے تب بھی, یا کوئی گورنر بنیں گے تو ابھی سامنے بات آ جائے گی. یہ مقصد ہوتا رہتا ہے. اگر وہ بن جائیں یا نہ بنے تو یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے, یہ پارٹی کا. ہاں, یہی میں نے یہی کہا, یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. اچھا, یہ اگلے 1-2 ماہ پہ ظفر علی شاہ صاحب, آپ حکومت کے اعلیٰ عہدوں میں کوئی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا پریڈکشن ہے آپ کی کہ ہم کو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, -1 -all, کیا چیز ہوگا؟ پبلک اوپینین کے پریشر بڑھتے رہتے ہیں. کچھ حکومتوں کے فیصلے پبلک اوپینین کے پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ حکومت کے فیصلے ان کے اپنی سوابدید کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ اپنے مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن بعض فیصلے جو ہے وہ پبلک اوپینین کے پریشر سے ہوتے ہیں. تو یہ جب فیصلے ہوں گے تو وہ ہم دیکھ لیں گے, ہم بھی سامنے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں, اور وہ آیا پبلک پریشر کے تحت ہو رہے ہیں یا ان کے کوئی اپنے انٹرنل معاملات ہیں, ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, صرف پریشان ہونے کی اس میں بھی کوئی بات نہیں. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ بھی ایک پولیٹیکل ویپن ہے, ہوتا رہتا ہے. جب عوام اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو حاکم وقت یا حکومت وقت جو ہے وہ ان کے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے, اس کے مخالف کام کر رہی ہے, یہ متضاد کام کر رہی ہے, تو اب عوام کو حق ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ نہیں جناب, یہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیتے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن ہو. کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک سیاسی پوری. تو حکومت وقت جو ہے اس وقت آپ کے خیال میں عوام کے جو جذبات اور خیالات ہیں ان کے مطابق کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو اس میں اختلاف میں ہوں, اپوزیشن میں ہوں, میں تو کہوں گا کہ وہ نہیں کر رہے. مطلب نہیں, آپ پہ تو فرینڈلی اپوزیشن کا وہ لگایا جاتا ہے. فرینڈلی بھی نہیں ہے, نہیں کوئی فرینڈلی والی بات نہیں ہے. تو میں اسلیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپوزیشن پہ میں تو کہوں گا کہ وہ نہیں کر رہے. نہیں صرف جب تک آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے وہ حکومت کو گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا, مگر اب مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اب میڈیا میں بھی کی جا رہی ہیں, اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی اشارہ ملا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا. اچھا ظفر علی شاہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو صدر ہیں, صدر مملکت جو ہے, وہ اگر پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں یا وہ اگر جو اپنی اس وقت پریزیڈنٹ شپ ہے وہ چھوڑ دیں, تو اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ٹارگٹ کی جا رہی ہے. دیکھیں جی, پریزیڈنٹ صاحب بھی چونکہ سیاسی ہیں, پھر ان کے ایکشن بھی ایسے ہیں کوئی, تو یہ تو لوگوں کو تو حق ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے ان کا رائٹ ہے تنقید کرنے کا بھی اور مانیٹری دیکھنے کا, جس طرح آپ کو میڈیا کو ہے. حال ہی میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر بھی منی لانڈرنگ کے اور اس طرح کے الزامات آئے ہیں. یہ الزامات جو ہیں آپ کے کیسے دیکھتے ہیں آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں؟ اب دیکھیں جی, سیاسی آدمی کیسے بچے گا الزامات, غلط یا صحیح الزامات سے ہوتے رہتے آتے. یہ بھی ایک کوئی پرانی بات ہے, اب یہ بھی دیکھیے کل پرسوں ہی آئی ہے, کوئی پرانی بات ہے. اب 8-9 سال مارشل لا رہا ہے اس ملک میں مشرف صاحب کا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور حقیقت اس میں ہوتی تو وہ ٹرائل کر لیتے.
آج تک ایک کیس بھی جو ہے وہ کرپشن کا میاں شہباز یا نواز شریف صاحب کے خلاف نہ پیش ہوا ہے اور نہ ہی وہ ثابت ہوا ہے. مارس وائے وہ سو کارڈ ہائی جیکنگ کیس کے 12 اکتوبر کو وہ بھی جس کو سپریم کورٹ نے اب اس میں